السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حقہ جیسا کہ حق تھا، قدری ہی اس کی قدر کرنے کا، اذ جب، قالو کہا انہوں نے، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، علی بشرن کسی انسان پر، من شیء کچھ بھی۔ یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق پہچانا نہیں ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی بات کی حقیقت جاننا یا کسی کی معرفت حاصل کرنا، یعنی مشرکین نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس لیے اگر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، اللہ کی حقیقت کو جانتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو اپنا رسول بنا کے بھیجتا ہے۔ تو انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور جس کتاب کو وہ لے کر آئے تھے اس کا بھی انکار کر دیا، اور طرح طرح کے تعجب کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کیسے رسول بنا کر بھیج سکتا ہے، یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ، کسی بشر کو کیسے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرما سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو رسول بنا سکتے ہیں۔ تو اس بات پہ تعجب کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت یا معرفت حاصل نہیں کی، اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها۔ قل کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی کس نے اتاری کتاب وہ جو، جاء به موسیٰ لائے اس کو موسیٰ علیہ السلام، نوراً نور تھا، وہدن اور ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم اس کو بناتے ہو، قراطیسا صفے صفے، تبدونہا تم اس کو چھپاتے ہو۔ یہاں سے جو آیت ہے نا، یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ پہلے مشرکین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں نازل کی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہے نا، ان کو تو تم جانتے ہو نا، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ کافروں کے تعلقات تھے، یہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو انہوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تم جانتے ہو نا، اور ان کی کتاب جو تھی تورات، اس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ تو اللہ نے نازل کی تھی نا، اس کا تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ کتاب جو تورات تھی وہ نور تھی اور ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے۔ پھر آگے یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے کہ تم اس کو صفے صفے بنا کے رکھا ہوا ہے، تم اس کا اکثر حصہ جو تم چھپاتے ہو، بہت کام ظاہر کرتے ہو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہے نا، اللہ کے حکم کو چھپا لیتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں ان کی تورات میں، یا جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس کو وہ چھپاتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور جو اپنی مرضی کا حکم ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رجم کی آیت ان کی کتاب تورات میں موجود تھی، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور اپنی طرف سے ایک سزا بنائی ہوئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لاؤ تو رات اس کو پڑھو، تو انہوں نے وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا جہاں پہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی ان کی کتاب میں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو صفے صفے بناتے ہیں، یعنی اس کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور زیادہ حصہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تخفون کثیرا تم چھپا لیتے ہو بہت سا۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کون سی باتیں یہودی چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ان کی کتابوں میں درج تھی نا، اس کو بھی چھپاتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ وَعُلِّمْتُم اور تم سکھائے گئے، مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو تم نہیں جانتے تھے، أَنتُم نہ تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ نے، ثم پھر، ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم اپنی فضول گفتگو میں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے جو باتیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، پھر نہیں مانتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتے تمہاری بات تو چھوڑ دو، اپنی فضول گفتگو میں پڑے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن برکت والا، مصدق تصدیق کرنے والا، الذی اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں، أُمَّ الْقُرَى بڑی بستی کو، ماں کو کہتے ہیں، قرا بستی یعنی بستیوں کی ماں، لیکن بستیوں کی ماں ہم اس کا ترجمہ نہیں نہ کرتے، ہم کہیں گے بڑی بستی۔ بڑی بستی سے مراد کون سی ہے؟ مکہ۔ ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، بڑی بستی کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون بہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، یعنی باقی اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، ان کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بستی کو یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی اس کے آس پاس کے جو علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یعنی آخرت کو جو مانتے ہیں نا وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے۔ اور پھر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اچھے طریقے سے ادائیگی کرنا، حفاظت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کی خاص صفت نمازوں کی محافظت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ایمان اور کفر میں جو چیز فرق کرتی ہے نا وہ نماز ہے، یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے، نماز، بلکہ نماز کی محافظت، حفاظت کرنا، اس کو وقت پہ ادا کرنا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله۔ ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن افترا وہ جو باندھے اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او یا قالا کہے، اوہیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، لم یوحا الیہ اور نہیں وحی کی گئی اس کی طرف، شیئن کچھ بھی، وما اور وہ جو قالا کہے، سأنزل ان قریب میں بھی اتاروں گا، مثل مانند ما جو انزل اللہ نازل کی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جو کہے کہ میں بھی اس وحی کے طرح کی چیز اتار سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کافر سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش آپ دیکھیں، اِذَا الظَّالِمُونَ جب ظالم یعنی کافر، فی غمرات الموت موت کی غشی میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے، باسطو پھیلا رہے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجوا انفسہم نکالو اپنی جانیں، الیوم آج، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی ذلت کے عذاب کا، بما باوجہ اس کے جو کنتم تم تھے، تقولون تم کہتے، اللہ اللہ پر، غیر الحق نا حق، وکنتم اور تم تھے، ان آیاتہ اس کی یعنی اللہ کی آیات سے، تستکبرون تم تکبر کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافر کی موت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ کافر کو جب موت آئے گی نا تو وہ موت کی سختیوں میں ہوگا، تو فرشتے اس کی طرف اس کو ڈانٹ کے کہیں گے، اس کی طرف ہاتھ پھیلائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے کہ نکالو اپنی جانیں آج،
تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ پر تم جھوٹ باندھتے تھے نا، ناحق باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے تمہیں آج ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تکبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں باقی سب چھوٹے ہیں نا، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے، باقی اور کسی کی بات صحیح نہیں ہے، سب غلط ہے۔ اور یہ کہ حق بات کے آگے اکڑ جانا، جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول آ گئے، وہی آ گئی، سچ بات آ گئی، حقیقت آ گئی، تو اس کو ماننا نہیں انہوں نے کافروں نے، بلکہ آگے سے انکار کیا، تکبر کیا، اڑ گئے اپنے غلطی پہ نا، اپنے کفر پر اڑ کے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی ہے نا۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے نا۔ اور دوسرا تکبر کا ایک اور مفہوم کیا ہوتا ہے کہ حق بات کے آگے اکڑ جانا، حق بات کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو کافروں نے کیا کیا، اپنی بات کو ہی سچ سمجھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی حق بات کا انکار کیا، اللہ کی حق بات کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا تکبر تھا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ بِلَا شبہ جِئْتُمُونَا، تم آؤ گے ہمارے پاس، فُرَادَىٰ اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، اول مرتن پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ دو گے، ما خولناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی، کیا عطا کی، نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی وہ تم چھوڑ آؤ گے، وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی دنیا میں ہی چھوڑ جاؤ گے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جانی۔ وما نروا اور نہیں ہم دیکھتے، معکم ساتھ تمہارے، شفعاءکم الذین تمہارے وہ سفارشی، وہ جو زعمتم تم گمان کرتے تھے، انہم بے شک وہ، فیکم تمہارے میں، یعنی تمہاری تخلیق میں، شرکاء شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم بلا شبہ یا البتہ تحقیق، منقطع ہو جائیں گے تعلقات، بینکم تمہارے آپس میں، وضل اور گم ہو جائیں گے، یعنی ضائع بیکار ہو جائیں گے، انکم تم سے، ما کنتم تزعمون وہ جو تم گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں سارا قیامت کا منظر کہ جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے تنہا اکیلے ہی اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو بھی نعمتیں دنیا کی ان کو ملی ہوئی تھی نا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، یعنی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے کے جا سکیں گے سوائے اپنے اعمال کے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ کیا ہے، ہم دیکھتے نہیں تمہارے وہ سفارشی جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری تخلیق میں کچھ تمہارے شریک بھی ہیں، یعنی جن کو کافروں نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ کہاں ہیں آج تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جو تعلقات ہوں گے آپس میں نا وہ منقطع ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ کون سے تعلقات؟ وہ تعلقات جو ایک مخلوق اور خالق کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہوگی نا، تو ان کے درمیان جو ایک تعلق ہوگا نا ایک معبود اور عابد کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ جو ان کے معبود ہوں گے نا، جو انہوں نے خود سے باطل معبود بنائے ہوں گے، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے تم ہمیں نہیں پوجتے تھے، بلکہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تم ہمیں رب العالمین کے برابر کرتے ہو، وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے، تو سفارش کہاں سے کرنی ہے انہوں نے؟ تو وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے غلط عقیدے بنائے ہوئے تھے نا، خیالات، گمان، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ گم ہو جائیں سے مراد کیا ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا رکوع پورا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔